بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ایک یہودی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند دینار قرض واپس لینا تھا۔ ایک دن آپ راستے میں جا رہے تھے کہ وہ یہودی آپ کے پاس آیا اور کہا، جب تک آپ قرض واپس نہیں کریں گے میں تب تک آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہودی نے کہا، جب تک آپ قرض واپس نہیں کریں گے میں بھی آپ کو جانے نہیں دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ بات ہے تو میں آپ کے ساتھ یہیں رہتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا آپ کے صحابہ آتے گئے۔ جب انہوں نے یہودی کو دیکھا تو انہوں نے اس کو سزا دینے کا ارادہ کیا۔ آپ نے انہیں ہر کام سے روک دیا اور فرمایا کہ تم دور چلے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے صحابہ دور چلے گئے۔ سورج گرم ہو رہا تھا اور آپ کو بھی تکلیف ہو رہی تھی، یہاں تک کہ آپ کا چہرہ عطر سے پسینہ بہنے لگا۔ اس کے باوجود آپ نے غصے کا اظہار نہ کیا اور کوئی سخت بات بھی نہ کہی۔ آپ سارا دن وہی رہے اور سارے دن کی نمازیں بھی وہی پڑھی۔ پھر رات آ گئی، آپ نے رات بھی وہی گزار دی اور فجر کی نماز بھی وہی ادا کی۔ صحابہ یہودی کو ڈرانے دھمکانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اس کے ساتھ یہ کیسا سلوک کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا کہ اس کی یہ جرأت کہ آپ کو ایسے اپنے پاس رکھے۔ آپ نے فرمایا، اللہ نے مجھے اس لیے نہیں بھیجا کہ میں کسی پر ظلم کرواؤں۔ جب دن ہوا یہودی نے کلمہ پڑھا اور کہا، میں اپنی دولت کا ایک حصہ رائے خدا میں دیتا ہوں۔ میں نے آپ کو اس لیے نہیں روکا کہ میں آپ کی توہین کروں۔ اس ذریعے سے میں آپ کے صبر کو آزمانا چاہتا تھا، کیونکہ میں نے تورات میں آپ کی تعریف پڑھی تھی۔ محمد بن عبداللہ مکہ میں پیدا ہوگا اور طیبہ کی طرف ہجرت کرے گا۔ وہ سخت اور بے ہوا بات کبھی نہیں کرنے والا ہوگا اور کوئی جھوٹی بات زبان سے نہیں نکلے گی۔ اس لیے میں نے آپ کو یہاں رکھ کر اس بات کی تصدیق کی ہے کہ تورات نے بالکل سچ کہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث رسالت ہونے کے 3 سال بعد دعوت اسلام دیتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ کھل کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں اور لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دیں۔ ایام حج شروع ہوئے تو پورے عرب سے لوگ مکہ آتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے اور بلند آواز میں فرمایا، لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں، تم اللہ پر ایمان لے آؤ۔ لوگوں آپ کی طرف توجہ ہوئے۔ انہوں نے غور سے اعلان سنا اور سب کی خواہش ہوئی کہ اعلان کرنے والے کو دیکھا جا سکے۔ پھر آپ صفا سے اتر کر مروہ آئے اور وہاں بھی آپ نے یہی اعلان 3 بار کیا۔ جب ابو جہل آپ کا یہ اعلان سنا تو اسے سخت غصہ آیا اور اس نے زمین سے ایک پتھر اٹھا کر آپ کو مارا، جس سے آپ زخمی ہوئے، نعوذ باللہ، اور خون بہنے لگا اور آپ کا چہرہ عطر لہو لہان ہو گیا۔ اس کے بعد تمام مشرکین آپ کو پتھر مارنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو کر کوہ پہاڑ پر چڑھنے لگے اور ایک چوٹی کے پیچھے جا کر چھپ گئے۔ مشرکین نے آپ کو ادھر ادھر دیکھا، آپ کہیں بھی نظر نہ آئے تو وہ نامراد ہو کر واپس آ گئے۔ اسی سنہ میں کسی شخص نے علی علیہ السلام کو اس واقعہ کی خبر دی اور کہا کہ میرا خیال ہے کہ محمد مارے جا چکے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ سن کر حضرت علی کو بہت دکھ ہوا اور حضرت علی حضرت خدیجہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کیا ہے اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ آپ روٹی پانی لے کر میرے ساتھ چلیں ان کو تلاش کرنے کے لیے، ممکن ہے کہ ہمیں کہیں مل جائے۔ آپ وادی پر نظر رکھیں اور میں پہاڑ پر آپ کو دیکھتا ہوں۔ آپ روتے ہوئے آگے بڑھے اور آپ کہہ رہے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جواب دے، آپ کہاں ہیں؟ میری روح آپ پر قربان، آپ کسی وادی میں ہیں، آپ نے مجھے اپنے ساتھ کیوں نہ لیا؟ حضرت خدیجہ رو رو کر فریاد کر رہی تھی، کوئی ہے جو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر دے سکے؟ اس وقت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ پر نازل ہوئے۔ انہوں نے حضرت سے کہا کہ خدا نے ہمیں آپ کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے، اگر آپ چاہیں تو ہم اس قوم کو تباہ کر دیں گے اور ان کا دنیا میں نام و نشان بھی نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
میں نبی رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں عذاب کا حامی نہیں ہوں، پروردگار میری قوم کو معاف کر دے، وہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ جبرائیل نے حضرت سے کہا کہ ختیجہ آپ کو تلاش کر رہی ہے۔ ختیجہ کے رونے سے آسمان کے فرشتے کو رلا دیا ہے۔ آپ انہیں جواب دیں، خدا کی طرف سے اور ہماری طرف سے انہیں سلام دیں اور انہیں جنت کی بشارت دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی اور ختیجہ کو اطلاع دی اور انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ دونوں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو گھر لے آئے۔ جب مشرکین کو خبر ہوئی کہ آپ گھر آ چکے ہیں تو انہوں نے گھر پر حملہ کر دیا۔ حضرت ختیجہ باہر آئی اور کہا کہ تم کو پتہ نہیں کہ میں پاکیزہ عورت ہوں اور تم میرے گھر پر حملہ کر رہے ہو۔ جب مشرکین نے حضرت ختیجہ کی بات سنی تو شرم کے مارے ان کے ساتھ جھک گئے اور وہ شرمندہ ہو کر اپنے گھروں کو چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت اسلام کا آغاز یہاں سے کیا تھا۔ آپ پر کروڑوں سلام ہو، آپ نے قدم قدم پر تکلیف برداشت کرائی۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔